دیکھیے اصل وجہ یہی لگتی ہے کہ سابق صدر مشرف کے خلاف کیس کو سیریسلی لیا گیا، کیونکہ کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ فوج کے سابق سربراہ کے خلاف بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ ماضی میں اس قسم کی کوئی روایت رہی نہیں۔ مشرف جب تک آرمی چیف تھے، اس کے بعد وہ صدر بنے تو سب ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے، لیکن جیسے اقتدار ان کے ہاتھوں سے نکلا تو وہ لوگ جو ان کو اپنے سر پہ بٹھاتے تھے یا ان کے قریبی خیال کیے جاتے تھے وہ سارے دائیں بائیں ہو گئے، اور سب سے زیادہ انہیں امید تھی کہ اردو سپیکنگ ہونے کے حوالے سے ایم کیو ایم ان کا ساتھ دے گے، تو سب سے بڑا دھوکہ تو انہیں ایم کیو ایم کی طرف سے دیا گیا۔ مشرف جب سیاست میں حصہ لینے کے لیے ملک واپس آ رہے تھے تو انہیں یہ یقین دلایا گیا کہ اگر وہ کراچی ایئرپورٹ اترتے ہیں تو لاکھوں لوگ ان کا استقبال کریں گے، یہ سب کو یاد ہوگا، اور اس کی ذمہ داری الطاف حسین اور ان کی جماعت پوری کرے گی۔ لیکن وہی مشرف کے ساتھ ہاتھ ہوا اور چند سو لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے۔ اسی طرح ان کا کیس لڑنے والے وکلا بھی محض تعلقات کی بنا پر کیس لڑتے رہے اور فیسیں وصول کرتے رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انہیں سزا ہو نہیں سکتی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مشرف کو بھی سزا ہو سکتی ہے۔ 2 حکومتیں گزر گئی، پیپل پارٹی، پی ایم ایل این، اور کچھ نہیں ہوا، اور خاص کر کے جب وہ آرمی چیف رہ چکے ہیں۔ اب چونکہ یہ کام خان صاحب کے دور میں ہوا ہے تو اب ان کی تھوڑی سی آنکھیں کھلی ہے اور ریئیکشن بھی بڑا آیا ہے، تو اب گلے پڑی بلا ٹالنے کے لیے ججوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں سوال بڑا سیدھا اور آسان ہے کہ کیا مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی اور ان کا وہ ایکٹ آئین کے مطابق تھا یا نہیں؟ تو اس کا جواب عدالت دے چکی ہے کہ ایمرجنسی کا نفاذ خلاف آئین تھا۔ اب جس پر بحث ہے وہ یہ تھی کہ انہیں غدار کیوں لکھا جائے یا پکارا جائے، یا پھر آئین شکن کہا جائے یا کیا کہا جائے۔ دوسرا جو یہ کہا گیا کہ اگر وہ خدا نخواستہ وفات پا جائے سزا پانے سے پہلے تو انہیں لا کر ڈی چوک پر لٹکایا جائے، اور یہ بات متنازع ہے، اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے۔ اس کے حق میں کم اور مخالفت میں لوگ زیادہ ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ والا ان ہیومن ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مشرف بالکل انوسینٹ ہیں، بے قصور ہیں، انہوں نے آئین نہیں توڑا، تو لوگ اسے نہیں مانیں گے۔ جہاں تک یہ جواز کہ ایمرجنسی کی وجہ سے جمہوریت کی راہ ہموار ہوئی، تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، ماضی میں بھی دیکھا ہے، اور اب بھی دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ کی کوکھ سے جمہوریت جنم لیتی ہے، اور جمہوریت کی کوکھ سے ماشاء اللہ ہم نے دیکھا سیاستدانی بلاتے آؤ ماشاء اللہ لگاؤ، اور اسی طرح جب آتے ہیں ڈکٹیٹر آتے ہیں تو وہ جمہوری بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بات کسی حد تک درست نہیں ہے۔ اب جہاں تک یہ معاملہ کہ نواز شریف اور زرداری جو ہے وہ ایمرجنسی کی پیداوار ہے، تو وہ ان کی پیداوار نہیں ہے۔ مشرف تو چاہتے تھے کہ بے نظیر اور نواز شریف سیاست میں نہ آئے، اور ویسے بھی یہ حقیقت دیکھیں کہ آپ جب ایک طویل عرصے تک مارشاء اللہ رہے گا، یعنی آدھا وقت جمہوریت، آدھا وقت مارشاء اللہ 80s کے بعد سے دیکھ لیں، تو پھر جو لوگ ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے اپنی حکومت میں لیے یا لوگوں کو شامل کیا، تو پھر یہ کہیں گے کہ وہ ان کی پیداوار ہے۔ ظاہر ہے جب 11 سال بندہ رہا اور کوئی پالیٹکس میں آیا، حکومت کا حصہ بنا، تو پھر وہ یہی کہلائے گا کہ وہ آمریت کی پیداوار ہے۔ ضیاء الحق اگر زندہ رہتے، انہوں نے 11 سال تو حکومت کی، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتا تو وہ ان کا حکومت چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو ان کے دور میں جن لوگوں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا، سیاست میں حصہ لیا، وہ سارے مارشاء اللہ دور کی پیداوار کھلائیں گے۔ تو اور اگر حکومتوں کا حصہ رہتے ہیں تو پھر یقینی طور پہ یہی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جواز درست نہیں ہے کہ مشرف نے چونکہ ایمرجنسی لگائی پھر ہٹائی اور پھر جمہوریت کا تسلسل برقرار رہا ورنہ نہ رہتا، یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ معاملہ کچھ اور ہے، اور وہ معاملہ یہ کہ ان کو جو سزا دی گئی ہے اس سزا کو دیتے ہوئے جو جن چیزوں کا ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک فیصلے کے اندر چیزوں کا، اس کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ کسی حد تک سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے۔ نواز شریف کے خلاف جب فیصلہ آیا تو اس وقت نواز شریف کے ووٹر سپورٹر یہی کہتے تھے کہ ججز غصے میں ہیں اور فیصلہ غصے میں دیا گیا۔ نواز شریف کے خلاف فیصلے کے حوالے سے یہ تاثر دیا گیا کہ فیصلہ غصے میں دیا گیا، اور اس کی وجہ فیصلے میں بعض الفاظ کا استعمال تھا، سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر جیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔
یہ فیصلہ جس بینچ نے لکھا اس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے ہی شاید یہ لکھا تھا گاڈ فادر کی سٹوری کے حوالے سے۔ اب چونکہ سیاستدان سب سے کمزور ہوتے ہیں، سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، اس لیے ججوں کے حوالے سے جب اس طرف سے رد عمل آیا تو اس کو الزام قرار دیا گیا، بہتان قرار دیا گیا۔ آج جنرل مشرف کے خلاف فیصلے کو بھی غصے کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی توجیہ ہے، کیونکہ ایک جج صاحب نے بہت سخت فیصلہ لکھا ہے اور اس پہ عدلیہ پر تنقید ہو رہی ہے، جس کے بعد بظاہر اب یہ عدلیہ ورسز سیاستدانوں کی بجائے دو اداروں میں ٹکراؤ یا کشیدگی کا ایک تاثر مل رہا ہے۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ سابق صدر مشرف کو سزا کے فیصلے کے بعد جو ماحول میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے اسے واقعی کم کرنے کی ضرورت ہے، بڑھاوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے جی آپ غصے میں، دوسرا بھی غصے میں کرے، دوسرا بھی غصے میں ہے، فیصلے غصے میں دیے، تو اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے، ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ تو میرا گمان یہ ہے بعض لوگ اس معاملے کو ہوا دینے کی ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ نے جو فیصلہ دیا وہ غصے میں دیا، اور جن کے خلاف فیصلہ آیا وہ بھی غصہ کر سکتے ہیں۔ تو میری ذاتی رائے میں یہ تاثر دینا ہی غلط ہے۔ ایک انسٹنٹ ریئیکشن ضرور آیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں بھی تبدیلی آئی ہے اور الفاظ کا استعمال یا چناؤ بہت بہتر ہوا ہے۔ تو یہ ایک سگنل تھا کہ معاملات کو بگاڑنے کی بجائے معاملات کو سنوارا جائے اور بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ والا جو پروسیس شروع ہوا ہے معاملات کو بہتر کرنے والا، اس کو انڈوز کرنا چاہیے۔ جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ دینے والے بینچ کے سربراہ کے خلاف حکومت نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس اقدام سے سابق صدر مشرف کے خلاف ہونے والا فیصلہ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں رہے گی، اور کیا سپریم جوڈیشل کونسل ریفرنس کو ترجیحی بنیادوں پر سنے گی، جبکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی اہم کیس ہے؟ اور کیا صرف پیرا 66 میں سے جنرل مشرف کے خلاف جو ہے یعنی پیرا 66 اس کو حذف کیا جائے گا یا جج صاحب کو فارغ کیا جائے گا؟ یہ دو اہم نکتے ہیں کہ کیا پیرا ختم کیا جائے گا یا پھر جج صاحب کو سپریم جوڈیشل کونسل سمجھتی ہے کہ ان کو وہ اس قابل نہیں تھے کہ فیصلہ کر سکے۔ تو میرا خیال یہ ہے، میری رائے ہے، اور یہ رائے میں نے ایک جو تاثر اس وقت آ رہا ہے گفتگو سے وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ پیرا 66 کا نہیں ہے، اس میں زبان کے استعمال کا ہے، کہ وہ زبان جو استعمال کی گئی وہ اس پہ لوگوں کو بہت زیادہ اعتراض ہے۔ تو مشرف صاحب کو سزائے موت یا انہیں آئین شکن یا غدار قرار دینا یہ اس سے اہم مسئلہ ہے، وہ تو ایک زبان کا مسئلہ ہے، لیکن جو سزا ہوئی ہے وہ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اہم یہ ہے کہ کیا سزا کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا، کیا اپیل کی جائے گی یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا؟ تو میرا گمان یہ کہ حکومت نے یہ سمجھ لیا ہے، جو حکومت کی طرف سے تاثر آ رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے وہ جج صاحب کو نائل قرار دلائیں گے، جس کے بعد فیصلہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، یعنی اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ لیکن میری رائے کے مطابق اس کے بعد بھی کئی اور سوالات ضرور کھڑے ہوں گے۔ جج صاحب نے بہت سارے فیصلے دیے اور ماضی میں ان کے دیے گئے فیصلوں کو لوگ بہت ہی اگزامپل کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا وہ فیصلے بھی ختم کر دیے جائیں گے؟ اور پھر کیا کسی جج کے نائل ہونے کے بعد یا کسی جج کو سپریم جوڈیشل کونسل سے فارغ کرانے کے بعد اگر وہ فیصلے ختم کیے جاتے ہیں تو اور بھی بڑے اہم فیصلے پڑے ہوئے ہیں، پھر ان کو وہاں بھی اپلائی کیا جائے گا۔ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ جسٹس وقار سیٹھ اچھی شہرت کے حامل جج ہیں، تو سپریم جوڈیشل کونسل ان سے پیرا 66 ختم کرنے کے لیے کہے گی یا خود کر دے گی، اور پھر یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ضرور جائے گا۔